اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی۔ اسپیشل پروگرام ضربت امیر المومنین علیہ السلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 20 رمضان ہے، 26 جون ہے اور اتوار کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات، خصوصاً امام زمانہ ارواحنا الفدا کی بارگاہ میں ان ایام کی، ان قیامت کی شبوں کی جو ہے وہ تعزیت عرض کریں گے۔ اور ہمارا ٹاپک جیسا کہ کل سے ہمارا سیرت امیر المومنین علیہ السلام پہ گفتگو ہو رہی ہے، اسی کو ہم جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں گے، اور ان شبوں کے، ان ایام کے جو مصائب ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور جو ان کی خاص تاریخی حقائق ہیں ان کے اوپر بات ہوگی۔ ان تمام موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج جس شخصیت کو، جس معزز مہمان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ جناب علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب ہیں۔ آپ کو پرسہ پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی بہت شکریہ، خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے۔ قبلہ، کل سے شبوں کا آغاز ہوا اور سیرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ گفتگو کا آغاز ہوا، تو میں چاہوں گا کہ اسی کو لمحہ بہ لمحہ ہم آگے بڑھائیں اور اس گفتگو کو مزید آگے لے کے چلیں، کیونکہ آج جو ہے وہ 20 کا دن اب لگ گیا ہے۔ وہ کیا کیفیت تھی اور کیا چیزیں، کیا فضائل امیر المومنین علیہ السلام کے ہیں، اس پر آپ گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، محترم ناظرین، آپ خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ آج کا ٹاپک ہے۔ تو مولا کائنات علی علیہ السلام کے کچھ فضائل بھی بیان کریں گے، اور آخر میں شب ضربت کل گزر گئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو مولا کائنات علی علیہ السلام وہ ذات بابرکت ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علیو ما عرف اللہ حق معرفتہ غیری و غیرک۔ اے علی، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کا ما حق ہو، میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک۔ وما عرفک حق معرفتک غیر اللہ و غیری، اور تیرا کیا منزلت ہے، تیرا کیا مقام ہے، میرے اللہ اور میرے سوا بھی کوئی نہیں جانتا۔ بے شک۔ تو جس ہستی کے متعلق یہ رسول کریم ارشاد فرمائیں کہ علی تیری فضیلتیں اور تیری منزلتیں اور تیری معرفت جو ہے کما حق کہوں میرے اللہ کو ہے یا مجھے، تو وہاں پر کوئی اور کیا بات کر سکتا کہ جس کا قصیدہ خوان خود ذات ذوالجلال والاکرام۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ آج میں ایک مکالمہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حرہ بنت حلیمہ سعدیہ اور حجاج ابن یوسف کے درمیان پیش آیا۔ اپنے ناظرین کو یہ بتاتے جائیں کہ یہ حجاج ابن یوسف جو تھا یہ بڑا ظالم آدمی تھا۔ یہ آل مروان کی جب حکومت تھی تو ان کے زمانے میں یہ بصرہ اور کوفہ کا یہ گورنر تھا یہ، اور اس نے اتنا ظلم کیا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ آدمیوں کو اس نے مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیعوں کو چن چن کے مارا ہے اس نے۔ اور جب یہ دفع ہوا ہے تو اس وقت اس کی جو جیل تھی 50,000 آدمی اس میں تھا، 16,000 خواتین تھی اس میں۔ تو ابھی چلنی ہے، بات کرنی ہے یا کال لینی ہے؟ بعد میں لیں گے کال، ابھی ہم اپنے ناظرین سے بھی درخواست کریں گے کہ 15-20 منٹ ہمیں بات کرنے کے بعد جی جو ہے وہ ہمیں کال کریں، 15-20 منٹ کے بعد شامل تو حجاج بن یوسف جو تھا اس نے جو مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کو چن چن کے شہید کیا۔ حضرت
کمیل ابن زیاد دعائے کمیل جن کے نام پر ہے ان کو انہوں نے شہید کیا، حضرت قمبر کو کیا اور بہت سارے لوگوں کو اس نے کیا. اور جس کو بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ علی کا ماننے والا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو وہ اس کو برداشت نہیں. قتل کر دیتا تھا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جو ہے حرہ، تو وہ بھی مولا علی کی ماننے والی تھی. تو اس کو ایک دن پکڑ کے ان کے دربار میں لے آئے. تو کہنے لگا کہ تم ہی ہو حلیمہ سعدیہ کی دختر حرہ؟ تو حرہ نے جواب دیا فراستم من غیر مومن، فہم و فراست کی بات کی ہے اگرچہ مومن نہیں ہو. یعنی اس کی بھی جرت کا اندازہ کریں کہ وہ اس ظالم کے دربار میں ہیں لیکن انہوں نے بات کی. تو حجاج نے کہا کہ اچھا اللہ نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے. ابھی میں نے سنا ہے کہ تو علی ابن ابی طالب کو اصحاب سے برتری دیتی ہے، باقی اصحاب سے ان کو افضل سمجھتی ہے. حرہ نے کہا کہ اگر کسی نے تجھے یہ کہا ہے کہ میں صرف حضرت علی علیہ السلام کو صحابہ سے ہی افضل سمجھتی ہوں، تو جس نے بھی یہ کہا اس نے جھوٹ کہا ہے. حجاج نے کہا اچھا تو پھر تم کیا کہتی ہو؟ تو اس نے کہا میں علی علیہ السلام کو صرف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتر نہیں سمجھتی، بلکہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو تو آدم سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت لوط علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت داؤد اور سلیمان، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل سمجھتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہتا ہے اچھا افسوس ہے تجھ پر، صحابہ کی تو بات ہی اور ہے، تو اول العزم نبیوں سے بھی ان کو افضل سمجھتی ہے. اگر دلیل اور برہان سے بات نہ کی اور ثابت نہ کر سکی تو ابھی تیری میں گردن جو ہے نا اتار دوں گا. حرہ نے کہا میں علی علیہ السلام کو ترجیح نہیں دیتی بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ترجیح دیتا ہے. اس نے کہا ثابت کرو کہ آدم سے کیسے افضل ہے. تو حضرت حرہ نے کہا کہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کے متعلق ارشاد فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، فغوا، اور غوا کے معنی یہ ہے کہ بھئی وہ راستے سے ہٹ گئے. تو یہ قرآن مجید میں ہے، میں تو نہیں کہہ رہی، قرآن مجید میں یہ اس طرح سے لکھا ہے. لیکن علی علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں کیا لکھا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے 3 دن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جب 15 روٹیاں دیں، 5 روٹیاں 3 دن، اور ساتھ اللہ نے ان کے دلوں کی حالت جو بیان کی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو یہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے یہ مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو کھانا دے رہے ہیں، ہم تم سے کسی شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی سورہ دہر کی وہ آیتیں جو ہیں وہ ویسے تو 31 آیتیں ہیں، لیکن اہل بیت کی شان میں جو آیت نمبر 6 سے وہ 21-22 آیت تک ساری آیتیں ان کی شان میں ہیں، جس میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں جنت دی اور یہ نعمتیں ہوں گی، اور آخر میں فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری یہ سعی و تلاش قابل تشکر ہے، یعنی خدا کے نزدیک مقبول ہے. تو انہوں نے کہا ادھر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو فرمایا وہ بھی قرآن میں ہے، اور ان کے لیے جو فرمایا کان سعیکم مشکورا وہ بھی قرآن مجید میں ہے. اس نے کہا اچھا تو اب یہ بتاؤ کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت نوح سے کیسے افضل ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بتاتی ہوں. اس نے کہا قرآن مجید کی سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 10 ہے، سورہ نمبر 66 ہے، جس میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرات نوح و امرات لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین وخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین.
تو حرہ کہتی ہیں کہ سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ مثال دیتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، کن کی مثالیں دیتا ہے؟ حضرت نوح کی بیوی کی اور حضرت لوط کی بیوی کی. یہ دونوں نبی کی بیویاں تھیں، یعنی دو نبی یہ خدا ہیں اور ان کی بیویاں ہیں. کانت تحت عبدین من عبادنا، وہ دونوں ہمارے جو بندے تھے، ہمارے بندوں میں سے، عبادنا دو بندوں کے تحت وہ دو عورتیں تھیں، عبادنا الصالحین، وخانتہما، اور ان دونوں نے خیانت کی. ٹھیک، میں یہاں کلیئر کرتا جاؤں، یہ خیانت سے مراد جو ہے نا، یہ خیانت ہے وہ دین میں خیانت ہے، عقیدے میں خیانت ہے. ویسے اگر کہیں کہ بھی وہ نعوذ باللہ نبی کی بیوی بد چلن نہیں ہو سکتی، نبی کی بیوی پاک دامن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو خیانت ہے یہ عقیدے میں خیانت ہے، منافق ہو سکتی ہے. ٹھیک، اور خود نبی کی دشمن ہو جائے یہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ طوفان آیا اور حضرت نوح نے کہا آ جاؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، تو حضرت نوح کی بیوی جو ہے وہ نہیں بیٹھی، اور ساتھ جو ہے حضرت نوح کا بیٹا بھی نہیں بیٹھا. اور طوفان آیا اور جو 80 بندے بیٹھے ہوئے تھے کشتی میں وہ تو بچ گئے، لیکن حضرت نوح کی بیوی بھی غرق ہو گئی اور اس کا بیٹا بھی غرق ہو گیا. تو جو نبی کی نہ مانے چاہے اس کی بیوی کیوں نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ انہوں نے خیانت کی. فَلَّمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور ان کو یہ نبی کی بیویاں ہونا، اس نبی کے بیوی ہونے نے بھی ان کو بے نیاز نہیں کیا، یعنی ان کے لیے کافی نہیں ہوا کہ وہ نبی کی بیوی ہیں جو مرضی کریں. نہیں، قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ، اور ان سے کہا گیا کہ دوسروں لوگوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. قِيلَ ادْخُلَا تثنیہ کا صیغہ ہے، النار مع الداخلین. تو اس نے کہا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کے لیے یہ آیا قرآن مجید میں. اور علی کی شان میں کیا ہے کہ علی کی شادی آسمان پر سدرۃ المنتہا کے نیچے منعقد ہوئی، اور ان کی زوجہ رسول خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قرار پائیں، کہ جس کے متعلق رسول پاک نے فرمایا کہ فاطمہ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر فاطمہ غضبناک ہیں تو اللہ غضبناک ہیں. تو نوح کی بیوی کی بات دیکھو اور علی کی بیوی کی بات دیکھو، تو لہٰذا علی جو ہیں اس لحاظ سے ان سے افضل قرار پائے. تو حجاج نے کہا حسن، اب یہ بتاؤ کہ علی کو ابراہیم سے کیوں افضل سمجھتی ہو؟ حرہ نے کہا کہ خداوند عالم ان کو برتر جانتا ہے. اب وہ قرآن مجید سے بتا رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا اور پھر حضرت علی نے کیا کہا. تو حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے کہا کیا ایمان نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَىٰ، کہا بے شک ایمان رکھتا ہوں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے. تو یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو کہ اولو العزم نبی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ معجزہ تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو وہ تو اپنے دل کو اور مزید یقین کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ سے معجزہ مانگ رہے ہیں. لیکن میرے مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے کہ جس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا لو کشف الغطا مزددت یقینا، کہ اگر تمام پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ادھر ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں میرے اللہ مجھے دکھا دے تاکہ میرا اور یقین بڑھ جائے، میرا
دل اور مطمئن ہو جائے. اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ سارے پردے ہٹا بھی دی جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. حجاج نے کہا حسن اب یہ بتاؤ کہ موسیٰ کلیم اللہ سے علی کیسے افضل ہے؟ تو حرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے دشمن کو اپنے ہی شہر میں قتل کیا. آپ کو معلوم ہے قصہ، تھوڑی سی مزید وضاحت ساتھ کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جا رہے تھے کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور قرآن کہتا ہے ایک ان میں سے موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک ان میں موسیٰ کا دشمن تھا. تو اس کا مطلب ہوا کہ شیعہ کو تازہ کی بات نہیں ہے کہ بھی کہتے ہیں نا جی بعد میں بنے حضرت عثمان کی قتل کے بعد یہ شیعہ وجود میں آئے ہیں. نہیں، شیعہ پہلے سے وجود میں آئے ہیں، بلکہ قرآن تو یہ ذکر کر رہا ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے جن کا سامنا ہوا کہ ان میں سے ایک موسیٰ کے شیعہ تھے اور ایک ان کا دشمن تھا. تو اس نے پکارا مدد کے لیے حضرت موسیٰ کو. حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور ایک ہی گھونسا رسید کیا اور وہ دشمن جو ہے وہیں فنار ہو گیا. تو اب حضرت موسیٰ نے یہ کام تو کر لیا، لیکن اب انہوں نے اپنی عدالت لگائی کہ بھی پکڑو موسیٰ کو. میں ذرا ناظرین سے کہہ دوں گی ہم آپ کی کال اس مکالمے کے بعد شامل کریں گے. آپ پلیز 2 منٹ جو ہے وہ توقف فرما لیں. جیسے یہ مکالمہ ختم ہوتا ہے پھر ہم آپ کی کالز کو شامل کریں گے. بسم اللہ. جی، تو قرآن مجید میں ہے، سورہ قصص میں ہے فخرج منها خائفا یترقب، کہ پس وہ خارج ہوئے شہر سے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جبکہ وہ اس حالت میں تھے کہ وہ نگران تھے اور خائف تھے. تو اس حالت میں گئے تو انہوں نے کہا یہ ہے موسیٰ علیہ السلام جن کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کہ بھی انہوں نے ایک آدمی کو مارا تو بعد میں پھر جب نکلے ہیں تو اس حالت میں نکلے ہیں. جبکہ علی وہ ہیں کہ جب سارے ہی چلے گئے ہیں مدینے سے، سارے صحابہ ہجرت کر گئے تھے اور مدینے کی طرف چلے گئے تھے. مکے میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام تھے، حضرت ابوبکر تھے. تو آپ نے کہا اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ. تو کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ تو کہا ایسا ہی وعدہ کیا گیا ہے. تو لہٰذا حضرت علی علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی کا مجھے فدیہ قرار دیا. تو رسول کریم تو ابوبکر کو لے کے چلے گئے. تو تنہا تھے حضرت علی مکے میں اور باہر 40 آدمی جو ہیں وہ لے کے تلواریں اور نیزے اور تلواریں لے کے قتل کرنے کے لیے آئے تھے. اور مولا علی علیہ السلام وہاں پر سوئے ہوئے تھے اور خود فرماتے ہیں کہ جیسی نیند گہری میں اس رات سویا ہوں ایسا کبھی نہیں سویا. تو یہ تلواروں کے سائے میں جو سونے والا ہے تو اس کے متعلق جو آیت نازل ہوئی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ سبحان اللہ. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنی جان بیچ دیتا ہے اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے اور اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. تو لہٰذا یہ تقابل دیکھیں کہ آیتیں علی علیہ السلام کی بھی شان میں آئی ہیں تو انبیاء کی شان میں بھی آئی ہیں، لیکن وہ موازنہ انسان کر سکتا ہے کہ علی علیہ السلام کی اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کیا شان و منزلت ہے. اور اسی طرح اس نے کہا کہ پھر یہ جو ہے حضرت داؤد اور سلیمان نبی کا متعلق انہوں نے بھی ایک فیصلہ سنایا تھا جو فرشتے ان کی آئے تھے امتحان کرنے میں. تو خود اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہ ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا اور اس کو بتا دیا. لیکن ادھر علی علیہ السلام ہیں وہ تو ایک مسئلہ بتا دیا وہ والا، لیکن یہاں کیا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجالی سے جو چاہتے ہو پوچھو قبل اس کے کہ میں تم میں سے میں نہ رہوں. اور علی زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہے. 1 آدھا منٹ اور دیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ سے کیسے حضرت علی افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، جب حضرت عیسیٰ کی وقت ولادت قریب آیا اور وہ بیت المقدس میں تھی چونکہ خادمہ تھی وہاں، تو کہا گیا کہ اس بیت المقدس کو چھوڑ دو. ھذا بیت العبادہ ولیس بیت الولادہ، یعنی یہ گھر جو ہے عبادت کا گھر ہے، یہ ولادت کا گھر نہیں ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، اس گھر کو چھوڑ دیں.
تو ادھر مریم جو ہیں ان کو تو بیت المقدس چھوڑنا پڑا، اور ادھر علی علیہ السلام کی والدہ آتی ہیں اور ان کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو جاتی ہے اور ان کو خانہ کعبہ میں لایا جاتا ہے اور وہاں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اس نے ثابت کیا کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں نہ یہ کہ صرف صحابہ کرام سے افضل ہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا باقی تمام انبیاء سے بھی وہ افضل و برتر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مکالمہ جو ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ چونکہ اس نے کہا تھا کہ تم ثابت کر سکی تو پھر میں تجھے جان بخشی کروں گا، تو بہرحال جب انہوں نے دلائل دیے، یہ قرآن سے آیتیں پڑھ کے سنائی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں، بلکہ کچھ نے انعام وغیرہ بھی دیا۔ تو یہ ہے کہ جو دشمن کے گھر میں جا کے بھی مولا علی کے جو ماننے والے ہیں وہاں بھی جا کے دلیل و برہان سے بات کرتے ہیں اور وہاں بھی مناظر جیت کے آتے ہیں۔ تو یہ وہ مولا کائنات ہیں کہ جن کے متعلق ابھی میں نے جو حدیث بیان کی تھی کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ اور میرے سوا تیرے مقام و منزلت کو کوئی اور نہیں جان سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پرائمری کا بچہ ہو نا، ٹھیک، تو جو بندہ ہائی اسکول پڑھ گیا ہے یا پی ایچ ڈی کر گیا، اس کو تو پتہ ہے کہ یہ پرائمری میں کیا ہوتا ہے، میٹرک میں کیا ہوتا ہے، ایف اے بی اے میں کیا ہوتا ہے، وہ سارے مضمون پڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ پرائمری کے بچے کو نہیں پتا ابھی کہ پی ایچ ڈی میں کیا خبر ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں بیچارے کو، اس کی معرفت ہی اتنی ہے جتنے اس نے پڑھا ہے ابھی۔ تو اس طرح سے جو معصوم ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ معصوم کی کیا حقیقت ہے، لیکن جو غیر معصوم ہوتا ہے وہ معصوم کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے، وہ تو وہ اتنا ہی سمجھ سکتا ہے جتنا اس کا لیول ہے۔ تو لہٰذا جو حضرت علی علیہ السلام ہیں یہ اس منزلت پر ہیں کہ جو خدا اور رسول کے بعد تیسری منزلت آتی ہے، یعنی رسول پاک کے لیے فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور ان کے لیے فرماتے ہیں کہ بھئی بعد از مصطفیٰ بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو لہٰذا یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے اور جس کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے۔ جی کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون بھائی کہاں سے؟ جی کون صاحب کہاں سے فرمائیے؟ جی قبلہ۔ تو حضرت علی علیہ السلام جو ہیں ابھی 3 سال کے تھے تقریباً کہ جب رسول کریم نے ان کو اپنی گود لے لیا، اور یہ انہیں احسانوں کا بدلہ سمجھ لیں کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیے کہ انہوں نے رسول پاک کی پرورش کی ہے، اور یہ ایک خدائی انتظام ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ رسول پاک کے گھر میں پرورش پائیں۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے آئے اور ان کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں، نوالے توڑ کے ان کے منہ میں دیتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ تو خود مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول پاک مجھے لقمے بنا بنا کر کھلاتے تھے، میں نبوت کی خوشبو کو سونگھتا تھا۔ اب یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ نبوت کی خوشبو جو ہے وہ کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ جیسے عنبر اور وہ مشک لگایا ہو، یہ نبوت کی خوشبو۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں شیعہ بننا چاہنا، کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے قبلہ بتائیے، آپ کا کیا ہے؟ جی ایسا ہے کہ ایک جو بندہ مسلمان ہے وہ کہتا ہے مثلا میں شیعہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو شیعہ مسلمان ہونے کے لیے یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 اماموں کا قائل ہو جائے کہ حضرت علی علیہ السلام پہلے امام ہیں، حضرت امام حسن دوسرے، امام حسین تیسرے اور امام زین العابدین چوتھے، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام 12ویں امام۔ تو جو ائمہ طاہرین کی امامت کا قائل ہو جاتا ہے کہ جی وہ امام ہیں، رسول پاک کے جانشین حقیقی وہ ہیں، وہ امام ہیں، اور اس کے بعد جب اپنے عمل کرنا چاہتا ہے، نماز وغیرہ جو پڑھنا چاہتا ہے، جو فقہی احکام ہیں،
تو وہ جو ہے فقہ جعفریہ پہ چلے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو کلیئر ہے تو وہی احکامات اسلامی جو فقہ محمدی ہے، فقہ علوی ہے، تو چونکہ امام جعفر صادق کو مزید موقع ملا فقہی احکام کو مزید بیان کریں وضاحت کے ساتھ، تو لہٰذا فقہ جعفریہ پہ چلیں کہ بھی تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد میں رسول پاک کے جو جانشین ہیں ان کا میں قائل ہوں اور 12 اماموں کا قائل ہوں، اور فقہ جعفریہ جو ہے عمل کرنے کے لیے میں اس فقہ پہ چلوں گا، تو شیعہ ہیں آپ، اس کے لیے کوئی جانا نہیں پڑتا، کہیں بیعت نہیں کرنی پڑتی، بس دل کا ارادہ ہی کرنا ہے کہ پروردگار مجھے آ گئی ہے سمجھ کہ حقیقت یہی ہے، تو پروردگار میں آج سے جو ہے وہ شیعہ مسلمان ہوں۔ بے شک بے شک بے شک، کیونکہ کل ویسے ہی اس طرح کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایک دم ان کے دل میں محبت گھر کر جاتی ہے، پوری زندگی بدل جاتی ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ گزرے اور حالیہ زمانوں میں بھی سامنے ایسی شخصیت آتی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے، مطلب جیسے کہ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں نا، تو کیا کچھ نہیں، دل کا اقرار ہی تو ہے جی، اقرار ہی ہے۔ عقیدہ مصری صاحب عقد سے، عقد کا مطلب ہوتا ہے گھیرا لگانا، داغوں کو یا رسیوں کو جب ہم گھیرا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں عقد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب آدمی کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا ایک، تو وہ اس کے دل میں گھیرا لگ جاتی ہے کہ بھی ہاں یہی صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول پاک کی نبوت پر اور خاتم النبیین ہونے پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن پر عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کی آخری کتاب ہے، اور ائمہ طاہرین جو 12 امام ہیں ان پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں، رسول پاک نے ان کا اعلان کیا ہے، اور یہ 12 امام ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں ایمان ہونا چاہیے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب اکمل سید صاحب پرسہ پیش کریں گے، فرمائیے۔ پرسہ پیش کرتا ہوں آپ کو، سب کو اور تمام مسلمانوں کو۔ سب سے پہلے در اقدس پہ پیچھے فرش ادا، ہر عزادار کی آنکھوں سے رواں ہو دریا، ہائے صحن کونین سنے مرثیۂ شیر خدا، دل کی دنیا میں تلاطم ہوا اٹھے شور و بکا، گرم اشکوں سے سجایا ہوا تحفہ دے دوں، وارث حیدر کرار کو پرسا دے دوں، اور عدل و انصاف سے کے پیکر سے کہوں قصہ غم، دل کی آواز ہو کوفے کی صدائے ماتم، کانپتے ہونٹ سنائیں وہ زمانے کا ستم، جس نے دنیا میں ابھی تک سر تاریخ ہے، جس سے دنیا میں ابھی تک ہے سر تاریخ ہے غم، اور مسجد کوفہ میں کیا صبح قیامت دیکھی، شیر یزداں کے سرے پاک پہ ضربت دیکھی، اف وہ 19ویں ماہ رمضان وقت سحر، وہ نمازی وہ دم سوم، وہ اللہ کا گھر، اپنے سوئے ہوئے دشمن کو جگانا بڑھ کر، اور عین مسجد میں وہ تلوار وہ معصوم کا سر، تازیانہ ہے مسلمان کی غیرت کے لیے، دین کا خون بہایا گیا دولت کے لیے، اور زخم سر دیکھ کے وہ شکر خدا کا عالم، جس پہ قربان ہوا ارباب وفا کا عالم، خون میں ڈوب کے امت کی دعا کا عالم، یہ ہے اسلام میں تسلیم و رضا کا عالم، صرف اتنا تو کہا دور جہاں بیت گیا، رب کعبہ کی قسم آج علی جیت گیا، اور صرف 2 بند اور پیش کروں گا کہ آئے جب اور نمازی تو اٹھا شور و فغاں، چاہنے والوں کی نظریں تھی کہ قاتل ہے کہاں، ایسے عالم میں شہنشاہ امامت کا بیاں، دوستو پہلے کرو سجدہ خلا کے جہاں، چھپ گیا بن ملجم تو کوئی بات نہیں، صبر زندہ ہے زمانے سے شکایات نہیں، اور اقتدائے حسن سبز قبا میں وہ نماز، وہ برستے ہوئے آنسو وہ دعائے دمساز، وہ مصلی وہ لہو وہ جست نیاز و ناز، اور حالت نیم غشی میں وہ کسی کی آواز، گھر میں اب سید زیجاہ کو لاؤ شبیر، دختر فاطمہ مر جائے گی آؤ شبیر، دختر فاطمہ مر جائے گی آؤ شبیر، دختر فاطمہ مر جائے گی آؤ شبیر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، الیہ راجعون، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کو۔ قبلہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام پہ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے آپ ہمارے کالرز کے شامل ہونے سے پہلے، تو ہم چاہیں گے کہ وہاں سے پھر ان شبوں کے جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کو ان شبوں کا انتظار تھا اور بار بار وہ مطلع پہ سیاہی دیکھتے تھے، سفیدی کے منتظر تھے، رب سے ملاقات کے منتظر تھے، جہاں وہ اس طرف آئیں مگر ایک سیرت پہ طرح گفتگو پہلے ہو جائے۔ جی میں بات کر رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ ہے، اس میں کہا کہ میں نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ میں حیدر بات کر رہا ہوں جی، مانچسٹر سے۔ حیدر صاحب مانچسٹر سے، فرمائیے۔ جی مولانا صاحب کی خدمت میں بڑا مددانہ سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امساک اور سحری میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ، دیکھتے رہیے پروگرام۔ جی قبلہ نبوت کی خوشبو، جواب بعد میں دیں گے یہ بعد میں دیکھ لو، اچھا، یا اگر فوراً مختصر ہے تو مطلب امساک کا مطلب یہ ہے کہ رک جانا۔ امساک کا مطلب ہے کھانا پینا جب کھا رہے ہیں آپ تو اس وقت بند کر دیں، رک جائیں، یہ امساک ہے۔ اور اس کے بعد جو اذان ہے، مثلاً 2 بج کے فرض کرو 12 منٹ پہ اذان ہے، ٹھیک ہے، تو 8-10 منٹ پہلے احتیاط کیا جاتا ہے کہ تاکہ اگر کوئی کھاتا بھی رہے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، چونکہ اصل تو اذان تک ہے نا۔ لیکن یہ امساک کا مطلب ہے کہ آپ مزید احتیاط کر لیں تاکہ آپ حد کراس نہ کر جائیں، یعنی 5-7 منٹ پہلے ہی ہاتھ اپنا روک لیں اور برش ورش کر لیں تاکہ جو ہے نا جو ہی اذان ہو تو آپ روزے کی حالت میں جا رہے ہیں۔ تو امساک کا مطلب ہے اپنے ہاتھ کو روک لینا، کنٹرول کر لینا۔ نبوت کی خوشبو میں بات جی، تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بچپنے میں جب رسول پاک مجھے اپنے ساتھ سلاتے، رسول پاک نے حضرت علی کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے، یعنی 3 سال کے تھے جب وہ اپنے گھر لے آئے، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اور حضرت رسول پاک نے بیٹوں کی طرح پالا ہے، اور ساتھ اپنے سلاتے تھے، تو لقمے چھوٹے چھوٹے کر کے رسول پاک ان کے منہ میں دیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب غار حرا میں جاتے تھے رسول پاک عبادت کے لیے تو غار حرا میں مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا یہ شیطان کے رونے کی آواز ہے، چونکہ اب وہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا، وحی آ گئی۔ اور اس کے بعد رسول پاک نے فرمایا انکا تسمع ما اسمع انکا ترا ما ارا، اے علی جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، واہ، اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، انکا لست بنبی، لیکن آپ نبی نہیں ہیں، ولیکن وزیری، لیکن آپ میرے وزیر ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ مقام آپ نے ان کو بتا دیا۔ تو یہ جو ہے نا میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا، تو یہ معنوی بات ہے، یہ مادی بات نہیں، یہ مادی بات نہیں ہے، یہ مادی نہیں ہے کہ بھئی عطر لگایا یا کوئی اور چیز اس کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ تو سب کو آ رہی ہے۔ تو یہ نبوت کی جو میں خوشبو سونگتا تھا، اور فرمایا کہ رسول کریم ہر روز میرے لیے پرچم کا یعنی ہدایت کا پرچم بلند کرتے تھے، یعنی ہر روز ہدایت کی باتیں مجھے وہ تلقین کرتے تھے، بتاتے تھے، چونکہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ رسول پاک کے ذریعے ملا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اگرچہ ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ امام وقت جو ہوتا ہے اس کا جو علم ہے وہ رسول پاک سے بھی ملتا ہے، علم لدنی بھی اس کے پاس ہوتا ہے، لوح محفوظ کا بھی وہ مطالعہ کرتا ہے۔ اور جی کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں ہالینڈ سے بول رہا ہوں، شریف بول رہا ہوں۔ جی شریف صاحب پرسہ پیش کریں گے، فرمائیے۔ نہیں، علامہ صاحب سے ایک سوال کرنا۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب، ایک سوال ہے، میں نے آیت اللہ سستانی کے سائٹ پہ دیکھا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صبح اٹھ کے بھی برش کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، جی پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہوگا کہ نہیں۔ جی کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی آپ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش
کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ منہ میں جو پانی ہو یا وہ برش کا وہ ذائقہ وائقہ اس کو تھوکنا ہے نا، تو یعنی حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے، بس کر سکتے ہیں۔ اچھا اچھا، ہاں جی، بہت شکریہ اللہ اوکے جی صاحب، جزاک اللہ، یا علی بات، یا پیر مولا علی، پیر مولا علی۔ جی میرا خیال ہے اس طرف آ جائیں پھر جی، ہم کیونکہ کہ وقت محدود ہو رہا ہے بس۔ جو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر جو ہے رسول پاک نے پہلے سے دے دی تھی۔ یہ جو خطبہ شعبانیہ ہم پڑھتے ہیں نا، رسول پاک کا کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے انہوں نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، تو حضرت علی علیہ السلام بھی درمیان میں موجود تھے۔ تو یہ بلکہ یہ خطبہ جو ہمیں نقل ہوا یہ حضرت علی علیہ السلام سے ہی نقل ہوا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی شیخ صدوق نے اپنی اسناد کے ساتھ امام رضا سے، امام رضا نے اپنے آباء و اجداد سے حضرت علی تک پہنچتی بات، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو جب آپ فرما رہے تھے کہ یہ مہینہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ اور اس میں انصلاح رحمی کرو، تو یہ بات آگے بڑھ رہی تھی، تو فرماتے ہیں مولا امیر المومنین قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت، میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، حضرت علی سوال کر رہے ہیں رسول پاک سے کہ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے، افضل عمل کون سا ہے؟ فقال یا ابا الحسن، تو رسول پاک نے فرمایا اے ابو الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل، فرمایا کہ اے ابو الحسن اس مہینے میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کی معصیت سے انسان بچ جائے، محارم اللہ جو اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو انجام نہ دے، یہ خود گناہ نہ کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اتنی بات جب رسول پاک نے فرمائی ثم بقا، تو پھر رسول پاک نے رونا شروع کر دیا، گریہ کرنا شروع۔ تو حضرت علی کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ ما یبکی کا، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، تو رسول پاک نے فرمایا اے علی میں رو رہا ہوں، گریہ کر رہا ہوں اس لیے کہ تیرے بارے میں اسی مہینے میں اس چیز کو حلال سمجھ لیا جائے گا، یعنی تیرے قتل کرنے کو جائز سمجھ لیا جائے گا۔ کانی بکا و انت تصلی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نماز پڑھ رہا ہوگا، لربک، اپنے رب کی نماز میں مشغول ہوگا۔ وقد بعث اشقى الاولین والآخرین، تو ایک بدبخت شقی ترین انسان، اولین و آخرین میں جو شقی ترین انسان ہے وہ اٹھے گا، شقی کو آکر ناقت سمود، یعنی وہ پہلا جو شقی تھا وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو معجزے کے ساتھ پہاڑ سے نکالی گئی تھی تو اس کو قتل کر دیا تھا، اس کی کونچیں کاٹ دی تھیں، تو وہ بھی آیت خدا تھی، وہ اونٹنی بھی، اور علی بھی آیت خدا ہے۔ اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بدبخت آئے گا فضربک ضربتن علی فرقک، اور وہ تیری پیشانی پر وہ ضرب لگائے گا، جو اتنا خضاب کرنا، خضبا منہا لحیتک، اور تیرے سر کے خون سے تیری ریش کو وہ خضاب کر دے گا۔ امیر المومنین اللہ۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، تو امیر المومنین کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا؟ اب دیکھیے کہ مولا علی علیہ السلام کو یہ کیوں سوال پوچھنا پڑا؟ وہ علی جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو، وہ علی جو رسول پاک کے ہاتھوں پرورش پائے، وہ علی جو سب سے پہلے رسول پاک کی تصدیق کرے، وہ علی جو بدر اور احد و خیبر و خندق کا ہیرو ہے، وہ علی جس نے اسلام کو بچایا ہے، تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب میں شہید ہو جاؤں اور جب میری شہادت ہو تو کیا میں اپنے دین کی سلامتی پر ہوں گا؟ وہ چاہتے ہیں رسول پاک کے منہ سے کہلوائیں، اس لیے کہ ایسے حالات پیش آنے والے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف فتوے لگائے جائیں گے۔ اور یہ جو خارجی ملعون تھے اس وقت، وہ کیا کہتے تھے کہ حضرت علی نعوذ باللہ
کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے وہ جنگ صفین میں جو حکمین کو مان لیا ہے تو گناہ کیا ہے. ہم بھی توبہ کرتے ہیں, اے علی آپ بھی توبہ کریں. آپ نے فرمایا میں نے گناہ ہی نہیں کیا, توبہ کس بات کی کروں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں, یہ ہم نے لا حکم الا للہ, حکم صرف اللہ کے لیے ہے, اور ہم نے جو کہا یہ جو 2 آدمی فیصلہ کریں گے تو ہم نے فیصلہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا, بلکہ کہا ہے قرآن کی روشنی میں انہوں نے قرآن و سنت سے فیصلہ کرنا ہے, تو لہٰذا یہ کیا جا سکتا ہے. تو وہ کہتے تھے لا حکم الا للہ, کوئی حکم نہیں سورہ اللہ کا حکم. آپ فرماتے تھے کہ یہ آیت بالکل صحیح قرآن مجید کی آیت ہے, لیکن تمہارے ارادے ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے کہ کوئی نہ کوئی بندہ تو ہونا چاہیے امیر اور حاکم جو اللہ کے حکم کو معاشرے میں نافذ کرے. امیر ہونا چاہیے, ہر قوم کے لیے امیر ہونا چاہیے, چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو, امیر ہونا چاہیے. تو وہ کہتے تھے نہیں کوئی امیر نہیں ہونا چاہیے, حکم صرف اللہ کا. تو اللہ کے حکم کو نافذ کس نے کرنا معاشرے میں؟ وہ اصل میں امامت کو ہی نہیں سمجھا, امامت کو نہیں مانتے تھے نا. تو آپ نے اسی لیے رسول پاک سے کہلوایا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میں اپنے دین کی سلامتی کی حالت میں ہوگا. تو فرمایا فی سلامت من دین کا, ہاں تو اپنے دین کی سلامتی پر جائے گا. اسی لیے جب آپ ضرب لگی تو کہا فوز و رب کعبہ کی قسم, علی تو کامیاب جا رہا ہے. اچھا, تو ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ہو, حضرت علی تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اپنے دین کی سلامتی پر ہوں, لیکن رسول پاک کیا فرما رہے ہیں, اس سے بہت بلند بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یا علی ہو من قتلک فقد قتلنی, اے علی جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. ومن ابغضک فقد ابغضنی, جس نے تیرا بغض اختیار کیا اس نے میرا بغض اختیار کیا. ومن سبک فقد سبنی, جس نے تجھے دشنام دیا اس نے مجھے دشنام دیا. لأنک منی کا نفسی, اس طرح کہ علی تو میری جان ہے, وروحک من روحی, اور تیری روح میری روح ہے, تیری جان میری جان ہے. وَتِینَتُکَ مِن تِینَتِی, تیری تینت میری تینت ہے. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی وإیاک, اللہ نے مجھے خلق کیا اور تجھے خلق کیا. وَاصْطَفَانِی وإیاک, اللہ نے مجھے چن لیا اور تجھے چن لیا. وَاخْتَارَنِی لِلنَّبُوَّةِ, اللہ نے مجھے نبوت کے لیے اختیار فرمایا. وَاخْتَارَکَ لِلْإِمَامَةِ, اور تجھے امامت کے لیے چن لیا. وَمَنْ أَنْكَرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكَرَنِي نبوتی. وَمَنْ أَنْكَرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكَرَ نبوتی, جس نے تیری امامت کا انکار کیا گویا اس نے میری نبوت کا اقرار کیا. اللہ اکبر, اللہ. یا علی انت وسیعی و ابو ولدی, اور اے علی تو میرے وسیع ہو اور جو تیری نسل چلے گی وہ میری نسل ہے. وزوج ابنتی, تم میری بیٹی کے خامند ہو, شوہر ہو. وخلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد مماتی, اے علی تم میری امت میرے خلیفہ ہو, میری زندگی میں بھی میری موت کے بعد بھی. امرو کا امری, تیرا کہنا میرا کہنا. نہیوں کا نہیں, تیرا امر و نہیں کرنا میرا امر و نہیں کرنا ہے. اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ وجعلنی خیر البریہ, قسم مجھے اس ذات کی کہ جس نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا, بھیجا اور مجھے بہترین مخلوق قرار دیا. انکا لحجت اللہ علی خلقہ, یقیناً آپ اللہ کی مخلوق پر اس کی حجت ہیں. وامین علی سرہ, اور آپ اللہ کے اسرار کے امین. سبحان اللہ. وخلیفۃ علی عبادہ, اور بندوں پر اس کے خلیفہ ہیں. اور یہ ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام, کاش کہ مسلمان سمجھ کہ جس کے لیے صحابہ کرام کے مجمع میں خطبہ شعبانیہ میں آپ نے فرمایا. تو لہٰذا جب یہ ماہ رمضان آیا ہے ان کی زندگی کا آخری 40 ہجری کا, تو آپ کبھی پوچھتے ہیں کہ کتنے روزے گزر گئے ہیں, اور کوئی کہتا ہے مولا 13 روزے گزر گئے ہیں. پھر امام حسن سے پوچھتے ہیں باقی کتنے رہ گئے ہیں, یا علی مولا, تو کہا 17 روزے رہ گئے ہیں. تو کبھی کہتے ہیں کہ عید وہ کرے گا جو ان شب قدر کو پالے گا. تو مولا کائنات علی علیہ السلام جو ہے وہ ان کی عادت تھی, یہ جو چند دن باقی تھے روزے, تو کبھی اپنے بیٹے کے ہاں جا کے افطار کرتے ہیں, کبھی امام حسن کے ہاں, کبھی امام
حسین کے ہاں، کبھی اپنی بیٹی زینب کے ہاں. اور یہ جو کل کا دن گزرا ہے تو جو افطار کا وقت تھا تو آپ جناب حضرت ام کلثوم کے مہمان تھے، اور بیٹی نے جب افطاری کے وقت وہ ٹرے میں چیزیں رکھی ہیں تو روٹی رکھی ہے اور ساتھ نمک رکھا ہے اور ساتھ دودھ رکھا ہے. تو کہا بیٹی تو نے دیکھا ہے کہ تیرا باپ ایک وقت میں 2 غذائیں کھائے تو ایک کو اٹھا لو. بیٹی چاہتی ہے کہ نمک کو اٹھا لے، لیکن کہا بیٹی یہ دودھ کو اٹھا لو. اور علی علیہ السلام نے نمک کے ساتھ چند روٹی کے نوالے لیے اور فرما رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے ملاقات کروں اس حال میں کہ میرا شکم جو ہے خالی ہو. تو اس طرح سے آپ نے وہ رات کی افطاری کی. رات کو آپ حسب معمول عبادت کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی عبادت کرتے ہوئے باہر آ کے صحن میں آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہی وہ شب ہے جس کا وعدہ میرے ساتھ کیا گیا ہے. میرے حبیب محمد مصطفیٰ نے جس کی خبر دی تھی وہی آج کی رات ہے. اور کبھی پڑھتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھتے ہیں. بیٹی یہ دیکھ رہی ہے باپ کی کیفیت، رو رہی ہے. بابا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے میں امام حسن کو بلا لیا، دوسرے کو گھر والے اکٹھے ہوئے، کہا کہ آج آپ نماز پڑھانے کے لیے نہ جائیں. امام حسن کہتے ہیں بابا جان میں جاتا ہوں نماز پڑھانے کے لیے، آپ نہ جائیں. کہا نہیں بیٹا، جو تقدیر الہی ہے اس کا مجھے ہی سامنا کرنا ہے. تو عزیزان گرامی جب گھر سے نکلنے لگے ہیں تو گھر میں جو مرغابیاں پالی ہوئی تھیں وہ مرغابیوں نے چیخنا شروع کیا اور میرے آقا و مولا کی ابا کے دامن سے وہ لپٹنے لگیں. تو جب ان کو ہٹانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو چیخنے دو، ابھی اس کے بعد یہاں سے نوحہ بلند ہوگا، مجھ پر مرثیے پڑے جائیں گے. عزیزو اب جب آگے بڑھے دروازہ کھولنا چاہتے تھے تو کہا جاتا ہے روایت میں ہے کہ دروازے کی زنجیر چپک جاتی ہے، وہ بھی نہیں کھل رہی. تو میں عرض کروں گا کہ گویا کہ امام وقت جا رہے ہیں. یہ در و دیوار، یہ دروازے، یہ پرندے، یہ زمین سب یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ حجت خدا اب جو مسجد میں اپنے پاؤں پر چل کر جائے گا، جب واپس آئے گا تو اپنے پاؤں پر چل کر نہیں آئے گا. عزیزو میرے آقا و مولا جب مسجد میں پہنچے اور گلدستہ اذان پر گئے اور اذان کہی، میرے آقا کی آخری اذان ہے. یہ کوفہ کے در و دیوار اور ہر گھر میں یہ آواز پہنچی. مولا علی اپنے رب اکبر کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. عزیزو اذان کہی اور جب مسجد میں آئے دیکھا کہ کوئی لوگ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی اعتکاف کی حالت میں ہے، اور آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ. تو ایسے میں آپ کا جو قاتل تھا لعین عبد الرحمن ابن ملجم، جو کہ منہ کے بل لیٹا ہوا تھا اور وہ تلوار بھی اس نے اپنے نیچے لی ہوئی تھی، آپ اس کو بھی اٹھا رہے ہیں، اٹھو اٹھو نماز کے لیے. اور بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے کہا مجھے خبر ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، اٹھو نماز کا وقت ہے. عزیزو ایسے میں لوگ آ رہے ہیں، ابھی نماز جماعت کھڑی نہیں ہوئی. ابھی مولا علی علیہ السلام یہ جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں نماز صبح سے پہلے، ان کو پڑھنے کے لیے محراب عبادت میں کھڑے ہیں. علی علیہ السلام کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں. ادھر علی سر اٹھا رہے ہیں، ادھر وہ لعین عبد الرحمن ابن ملجم آگے بڑھا، اس نے تلوار کا وار کیا. وہ تلوار میرے آقا و مولا کے سر اقدس پر پڑی. تلوار کا لگنا تھا، علی علیہ السلام کا سر 2 پارا ہوا، خون کا فوارہ جاری ہوا. ایک مرتبہ آواز گونجی بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا. عزیزو اس ظالم نے جو تلوار ماری، تلوار مار کے بھاگا، لوگ اس کے پیچھے گئے اور اس کو پکڑ لائے. ایسے میں جبرائیل امین کی آواز بلند ہوئی، تحدمت واللہ ارکان الہدا قتل علی المرتضی
خدا کی قسم ہدایت کے ارکان گر گئے، علی مرتضیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ عزیزو یہ آواز کوفے میں گونجی، لوگ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے، جہاں لوگوں نے یہ آواز سنی وہاں یہی آواز علی کے گھر میں بھی پہنچی، علی علیہ السلام کی بیٹیوں نے بھی سنی، حسن و حسین بھی دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا بابا خون میں گلتا ہے، محراب میں خون ہی خون ہے۔ باپ کو سنبھالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ علی کہ جس نے کبھی نماز بھی اول وقت سے بھی پیچھے نہیں کی، کہا میرے بیٹے حسین پہلے نماز جماعت کو برقرار کرو۔ تو علی علیہ السلام محراب میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، خون جاری ہے۔ عزیزو تو ایسے میں جب نماز ختم ہوئی، مولا کو گھر میں لانا چاہتے ہیں تو اتنا خون بہہ چکا اور رنگ زرد ہو گیا، ایک چادر پر آپ کو بٹھایا گیا، چادر کے کناروں کو پکڑ کر گھر کی طرف لا رہے ہیں۔ جب گھر کے قریب پہنچے کہا کہ مجھے یہ روکو یہیں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ جب ہم گھر پہنچے تو میری بیٹیاں گھر میں رو رہی ہیں، ان کی آوازیں اصحاب کے کانوں میں پڑیں۔ عزیزو ایسا غیرت مند امام کو جو نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹیاں زینب و کلثوم کی آوازیں اس کے اصحاب کے کانوں میں پڑے، میں عرض کروں گیا اے میرے مولا آئیے کربلا میں شام غریبہ کہ جب خیمے جل گئے آپ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئی اور خیمے جل گئے۔ ایسے عالم میں وہ پکار رہی تھی کہ کون ہے جو ہماری مدد کرے۔ اللہ رحمت اللہ القوم الظالمین۔ بہت مشکور ہے، ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جو حق محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم لوگوں کے اوپر ہے اور تمام انسانوں پر ہے، اس کا تو ذرہ برابر بھی ہم جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے، مگر اپنے وقت کے حساب سے جتنا ہمیں پاس وقت ہے کوشش کرتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ کی خدمت میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرسہ دیں اور سیرت امیر المومنین اسلام کا ذکر کریں۔ وہ ہم نے جو ہے وہ آپ نے کیا ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ناظرین جو ہے وہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور سیرت امیر المومنین السلام کو اور شب شہادت بھی ہوگی، تو باقاعدہ کیفیت شہادت پہ بھی بات ہوگی اور آپ سے پرسہ بھی لیں گے، آپ کو پرسہ بھی دیں گے۔ جب تک مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔